بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ثواب ہے، اس لیے کوشش کریں جب آپ کے خاوند کام سے واپس آنے والے ہوں تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ خوبصورت رشتہ ہے کہ ناراضگی اور خفگی میں بھی دل میں سلامتی اور ایک دوسرے کی خیر مانگتے ہیں۔ معافی تلافی کے بغیر ہی رشتہ پھر سے پہلے جیسا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا کیونکہ یہ رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بیوی سب سے اچھا دوست۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہ وہی دوستی ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ حضرت معاویہ کشتیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرہ پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کرے تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی جہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، اور اگر رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں والوں پر خرچ کرو۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ نکاح کا مطلب، نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے، تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ میاں بیوی میں اچھی اور لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا،
ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا اور اپنے دوست کی غصے کی ہوئی بات کو دل پہ مت لینا۔ خاموشی کو رکھیں گے اب انداز بیاں اپنا، نہ بولیں گے نہ کسی کو ناگوارا گزرے گا۔ بیوی، وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، ہم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ دشمن کی پسندیدہ چال، دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جس کی سن لو بے ہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی تھی۔ میاں بیوی، نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گناہ گار کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہدایت دینے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کا خیال رکھیں، گھریلو کاموں میں اس کی مدد کریں، اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں، گھریلو معاملات میں اس کو ساتھ لے کر چلیں، شریعت کے مطابق اس کو آزادی بھی دیں، اس سے مشورہ بھی کریں۔ یہ سب کرنے سے آپ بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احساس نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلاؤ گے تو دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اس سے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑتی ہے۔